کہتے ہیں تم یا رسول اللہ کہتے ہو یا علی کہتے ہو، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ نواسے کی مدد نہیں کر سکے؟ میں نے کہا مدد کی، کہا کیسے کی؟ میں نے کہا تمہارا ایک مارا جائے 10 سنبھالنے والے تو سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، اور جس حسین نے 71 لاشیں اپنے کندھے پہ اٹھائے، کسی مقام پہ میرا حسین ڈولا کیوں؟ پشت حسین پہ دست رسول تھا۔ میرے نبی خود کربلا میں موجود تھے، ڈھارس بنا رہے تھے، واہ حسین، شابہ حسین آگے بڑھ۔ میرے نبی خود کربلا میں موجود تھے۔ خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی 911 ہجری سنہ وفات ہے، جنہوں نے 70 سے زائد مرتبہ جاگتے حضور کا دیدار کیا، انہوں نے اس روایت کو لکھا مسند احمد کے اندر۔ امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل جن کو 8 لاکھ حدیثیں سندن متن حفظ ہیں، انہوں نے مسند احمد کے اندر اس حدیث کو لکھا۔ مستدرک علی الصحیحین میں بشرط شیخین امام حاکم نے اس روایت کو لکھا، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، خصائص الکبریٰ کے اندر موجود ہے، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا، تہذیب التہذیب کے اندر موجود ہے، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے بھی لکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک کو اشعثا اغبارا، حضور کے بال میں گرد پڑا ہوا ہے، بیدہ قارورۃ، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دمن، اس میں خون ہے۔ فقلت بابی انت و امی ما ھذا، میں نے کہا یا رب اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اس شیشی میں کیا ہے؟ فرمایا قال ھذا دم الحسین و اصحابہ، اس شیشی میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، ولم ازل التقطہ منذ اليوم، اور میں صبح سے یہ خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ خود کربلا میں تھے یا نہیں تھے؟ حضور کو پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ جامع الترمذی، مشکات شریف، مستدرک علی الصحیحین، البدایہ والنہایہ، سب میں یہ حدیث موجود۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی، آپ رو رہی تھی، میں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میں نے ابھی حضور کو خواب میں دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام یبکی، میں نے حضور کو خواب میں روتے دیکھا۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہے کیا؟ حضور نے فرمایا قال شہدت قتل الحسین آنفا، میں حسین کی قتل گاہ سے ابھی ہو کے آ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ خود کربلا میں موجود تھے، حوصلہ بڑھانے کے لیے تھے، تائید کرنے کے لیے تھے۔ کہا جی دعا کرتے امتحان ٹل جاتا۔ میں نے کہا تیرے بچے کا میٹرک کا امتحان ہو، گھر بٹھا لو نا، امتحان گاہ میں چلا کے پیچھے سے دعائیں کیوں کرتے ہو؟ جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اور انعام یہ ہو نواسے رسول ہو، جگر گوشے بطول ہو، جنتی جوانوں کا امام مقبول ہو۔ انعام ایسے ہوں تو امتحان بھی تو اتنا بڑا ہوگا نا۔ سلطان محمود غزنوی جو بھی چیز کھاتا پیتا ہے نا پہلے اپنے ایاز وزیر کو کھلاتا پلاتا ہے۔ ایک دن کھکھڑی آئی، ایک کانچ کاٹی وزیر کو دی، وزیر کھا گیا، دوسری کانچ ٹکڑا کاٹا کھایا، تھوک دیا، ایاز یہ تو کڑوا تھا تو کھا گیا؟ کہا بادشاہ سلامت، اتنا عرصہ ہوا آپ کے ان ہاتھوں سے اتنی اعلیٰ خوراکیں کھائی ہیں، آج اگر کڑوا کھانا پڑ گئے تو تھوک دینا وفا کے خلاف ہے۔ حسین میرے نبی کے کندھوں پہ سواریاں کرے، سیدہ زہرا کی گود میں پلے، مولا علی کے کندھوں پہ سواریاں کرے، جنتی جوانوں کا سردار ہو، یہاں پیچھے ہٹنا وفا کے خلاف ہے۔ غازی علم الدین شہید کو قائد اعظم وکیل تھے نا، انہوں نے صرف اتنا کہا بس ایک دفعہ آپ کہیں میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا۔ غازی علم الدین کا کیسے کہوں؟ کہا موت سے بچ جائے گا۔ کہا میں تو اس انتظار میں ہوں پھانسی لگوں، کیونکہ آج بھی حضور تشریف لائے تھے، غازی آج ہمارے پاس آنا یا کل آنا ہے؟ حضور خود کربلا میں موجود تھے۔